اب ذرا بتاؤ آج کسی نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہو تو اس وقت بیٹھے ہیں سارے خاموش ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے آتے ہوئے میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں گھر سے جب جا رہا ہوں تو مجھے کوئی روٹی دے دینا تاکہ راستے میں کوئی بھوکا مجھے مل جائے تو میں اس کو کھانا دے کر آگے محبوب کی پاک بارگاہ میں چلا جاؤں۔ تو میں لے کے آ رہا تھا تو راستے میں ایک بھوکا مانگ رہا تھا تو میں نے وہ کھانا اس کو دے دیا ہے اور اس نے کھا لیا ہے اور اللہ کی پاک بارگاہ میں شکر ادا کر رہا ہوگا یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں پیش ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھوکوں کو کھانا کھلانے والے۔ چوتھا سوال بھی اسی طرح ہے، حضور نے فرمایا کسی نے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا ہے۔ حضور کا فرمان ہے کہ جو یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے جتنے بال اس کے ہاتھوں میں آتے ہیں اس کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اللہ ہر بال کے بدلے اس بندے کو نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ جو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے کہ جو یتیم کا ہی مال کھا جاتا ہے، جو یتیم کے ہی جو ہے وہ چیزوں کو سامان کو ہڑپ لیتا ہے، جو یتیموں کے مال کے اوپر ہی اس کی آنکھ ہوتی ہے تو اس کے لیے نیکیاں تو نہیں ہیں۔ وہ نمازیں پڑھتا رہے، قرآن پڑھتا رہے، کعبے کے غلاف کے ساتھ جا کر چمٹ جائے، حجر اسود کو جا کر جپھا ڈال دے، چمیے پہ چمیے لگاتا رہے، لیکن اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ اس کی وہ معافی تب ہوگی جب اس یتیم کا حق اسے واپس دے گا، معافی تب ہوگی جب یتیم اس کو معاف کرے گا۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے ایک پیسہ ایک ٹکا دینا ہوگا کل قیامت کے دن پتہ کتنے ہزارہ نیکیاں اس بندے کی اس بندے کو دے دی جائیں گی جس کے اس نے پیسہ دینا ایک ٹکا۔ تو جو ہزاروں کا کروڑوں کا لاکھوں کا مال لے کر مر جاتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، اپنی قبر کو بھی کالا کر جاتے ہیں، حشر کو بھی، تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ یہ ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابھی آگے 2-3 جمعے انہی کی شان اور عظمت پر ہوں گے۔ ابھی تو ہم نے گفتگو کی ہے کہ ابوبکر صدیق وہ ہیں، انہی کے اوپر تعمید ابھی باندھی ہے کہ یہ ابوبکر صدیق وہ ہیں جن کا چلنا، جن کا بیٹھنا، جن کا اٹھنا، جن کا کھانا، جن کا پینا، جن کا چلنا، یہ سارا کا سارا حضور علیہ السلام کے طریقے پر تھا۔ جیسے حضور نے یہ چاروں سوال اس سے پوچھے اس مجلس میں، جیسے یہ چاروں جواب دیے سیدنا صدیق اکبر نے، حضور نے فرمایا میرے صحابہ سنو یہ قیامت تک کا ہے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ سنو یہ میرا صدیق وہ ہے، یہ میرا صدیق وہ ہے، یہ کل قیامت کے دن جب جنت کے دروازوں پر جائے گا، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے اور 8 دروازوں سے آواز آ رہی ہوگی کہ اے صدیق تو ہمارے سے ہو کر جنت میں چلا جا، اے صدیق تو ہمارے سے ہو کر جنت میں چلا جا۔ حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ سنو، جس بندے نے یہ چاروں عمل کیے، جس بندے نے یہ چاروں عمل کیے، اس پر عمل کیا، حضور فرماتے ہیں وہ کل قیامت کے دن جنت میں داخل ہو جائے گا۔ مریض کی تیمارداری کرنا، جنازے میں شرکت کرنا، دکھاوے کی نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ تیسرا، بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی کے آگے سے اٹھا کر کھانا نہیں بلکہ بھوکے کو کھانا جا کر کھلانا۔ چوتھا، یتیم کا مال ہڑپ نہیں کرنا بلکہ یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرنا ہے، یتیم کے سر کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھنا ہے، محبت کا ہاتھ رکھنا ہے۔ جب یہ عمل ہم زندگی میں معمول بنا لیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ صدیق اکبر کی محبت بھی ہمارے دلوں میں ہے، حضور کی محبت، حضور کا عشق، حضور کا پیار بھی ہمارے دلوں میں ہے، اللہ کی توحید بھی ہمارے دلوں میں ہے۔ اگر ان چاروں سے ہم منہ موڑ لیتے ہیں، چاروں سے ہم عمل جو ہے وہ نہیں کرتے، صرف زبان کے ساتھ ہم نے بات کی ہے، کان سے سنی، کان کا جو ہے وہ چسکا لیا، ختم کر دیتے ہیں، تو پھر نہ ہمارے دلوں میں توحید ہے،
نہ ہمارے دلوں میں حضور کا عشق ہے، نہ ہمارے دلوں میں حضرت ابوبکر صدیق کا پیار ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں گے۔ اللہ کی ہم پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، کریم خدا ہم سب کو تمام انبیاء کرام سے، صحابہ سے اور اہل بیت سے محبت کرنے والا بنائے۔